الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص، لائق اور زیبا ہیں. ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئے امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تھے. انتہائی ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، استاذ العلماء، سرمایہ جماعت، متکلم اسلام، فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ محمد شریف صاحب حافظہ اللہ، انہاں دی تشریف آوری اور انہاں دے نال دیگر علماء کرام دی تشریف آوری آج دے جلسے واسطے، سارے واسطے، توڑے واسطے باعث برکت ہے اور باعث اعزاز ہے. چیز طالب علم دی چند معروضات اور چند گزارشات تساں احباب دی سماعت دے حوالے کرنا چاہنا. دعا ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ سادہ مل بہنا، سننا، سناونا اپنی بارگاہ عالیہ مقدسہ دے اندر قبول منظور فرما کے ذریعہ نجات بناویں. نبی کریم علیہ السلام دی حدیث مبارکہ ہے، آپ دا فرمان عالی شان ہے، علیکم بالصدق، اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑے واسطے ضروری ہے کہ تساں سچائی کو اختیار کرو، سچائی کو پکڑو،
سچائی اپنے اتے لاگو کرو اور ہر حال اندر ہر معیار اندر اور اپنی زندگی دے ہر شعبے اندر اور ہر معاملے اندر سچائی کو اختیار کرو اور سچائی کو ترجیح دو۔ نتیجہ یہ نکل سی کہ سچائی تو کو نیکی دے رستے تے چلے سی۔ ان الصدق یہدی الی البر، جڑے ویلے سچائی اختیار کرے سو آٹومیٹک توڑا ہر اچھا عمل نیکی شمار کیتا ویسی، توڑے حسنات اچ اضافہ تھی سی، توڑے نیکیاں دے اندر اضافہ تھی سی، گویا کہ تساں اللہ دی بارگاہ وچ صاحب حسنات اور نیک لوگیں دے اندر توڑا شمار کیتا ویسی، بشرط ہے کہ تساں سچ اختیار کرو، توڑی گفتگو سچی ہونی چاہیے، توڑا عمل سچا ہونا چاہیے، توڑی سوچ سچ تے مبنی ہونی چاہیے، توڑی بات سچی ہونی چاہیے، توڑے وعدے معاہدے سچے ہونے چاہیے، توڑے لین دین توڑی تجارت اور توڑے کاروبار سچے ہونے چاہیے۔ جب توڑی زندگی دے اندر توڑے شب و روز اندر توڑے گھر اندر اور توڑی مارکیٹ اندر توڑے سفر اندر توڑے حضر اندر سچ آ گیا، اندھا نتیجہ ہے نکل سی، اندھی برکت نال اللہ تعالیٰ تو اگو نیکی دی توفیق دے سی، گویا کہ توڑا ہر اچھا عمل وہ نیکی دے اندر شمار کیتا ویسی، اور جڑے ویلے توڑے اندر نیکی آ گئی، توڑے اندر حسنات آ گئیاں، توڑے اندر اچھائی آ گئی، توڑے اندر اچھا عمل آ گیا، اندھا نتیجہ یہ نکل سی کہ ان البر یہدی الی الجنہ، وہ نیکی تو اکو جنت دے رستے تے چلے سی، جنت دی تو اکو راہ دکھے سی، گویا کہ وہ نیکی دے بدلے اللہ توڑے واسطے جنت کو واجب کر دے سی۔ ہر بندے دی تمنا ہے کہ اللہ جنت نصیب کرے، جنت اور جنت الفردوس سے اللہ تبارک و تعالیٰ دا بہت بڑا انعام ہے جو کہ اللہ نے اہل ایمان واسطے اور اپنے خاص اور مقرب بندیوں واسطے اللہ نے تیار فرمائے، بڑا سونا بدلہ ہے، بڑی سونی جزا ہے، جہاں نا جنت ہے اور جنت الفردوس ہے، اندھے اندر باغات ہیں، اندھے اندر انہار ہیں، نہر ہیں، اندھے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرفوں انعام ہیں، اکرام ہے، اور یہ جنت جو کہ نمازی واسطے جنت ٹارگٹ ہے، روزے دار بندے واسطے ہدف ٹارگٹ جنت ہے، حاجی بندے واسطے ہدف اور ٹارگٹ جنت ہے، تہجد گزار اور شب بیدار بندے واسطے ہدف اور ٹارگٹ جنت ہے، جیڑا بندہ صبر کریں دے مشکلات اور مصائب تیں اندھا ٹارگٹ اور ہدف بھی جنت ہے، اور جیڑا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ وچ اللہ تعالیٰ دے نعمتیں دا شکر ادا کریں دے اندھا ارادہ بھی جنت دا حصول ہے۔ تساں سارے احباب چل کے آئے ہو، لمبا چوڑا سفر کر کے دور توں دیہاتاں توں، توڑا ارادہ نیت بھی صرف ہے کہ اللہ جنت عطا کرے، اور یہ جنت دے حصول واسطے اللہ تعالیٰ دے نبی مکرم نے رستے کیا دسائیں کہ تو کو نیکی کرنی پوسی، اور نیکی کیڑے ویلے ہو سی جیڑے ویلے تساں سچ اختیار کرے سو، گویا کہ ابتداء چاہاں سچ اختیار کرنے، سچ دے بعد اللہ ساڑھے اندر نیکی دے معاملات پیدا کرے سی، اور جڑے ویلے نیکی آ گئی والا آٹومیٹک جنت آوے سی۔ ہی واسطے سا کو چاہید ہے اساں جڑی عارضی زندگی ہے، افانی زندگی ہے، اساں چونکہ مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، اپنی مرضی نہیں سے کر سکتا، مسلمان بندہ اپنی مرضی نال زندگی بسر نہیں کر سکتا، وہ اسلام دے کڑے پابند ہوں دے، وہ اسلام دے ارکان دا پابند ہوں دے، ارکان ایمان دا پابند ہوں دے، مسلم آدھے حکومت جڑا فرما بردار ہو گئے، اور سارے واسطے فرما برداری کیا ہے کہ سارے اندر سچ ہونا چاہیے۔ اگر اساں نمازی ہیں سچے نہیں، اگر اساں تاجر ہیں سچے نہیں، اگر اساں اپنے آپ کو مسلمان سدوینے ہیں لیکن سچے نہیں، میرے خیال ہے ساری نماز دا، سارے اسلام سناون دا، مسلمان سناون دا کوئی فائدہ نہیں۔ آج تساں اساں اگر اپنے معاشرے تے نظر پاؤں اور اساں اپنی تجارت تے نظر پاؤں، اپنے کاروبار اور اپنی معیشت تے نظر پاؤں کہ سارے معاملات اندر سچ نہیں نظر اندر، لوگیں دا مزاج ہے مائنڈ ہے میاں جب تک جھوٹ نہ بولیجے تب تک کاروبار والا معاملہ چل رہی نہیں، سراسر جھوٹ ہے، جھوٹ دے ہوتے دلیل بھی جھوٹی، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ سچ نہ بولے تے اندھا کاروبار چمکے ہی نہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔
نبی کریم علیہ السلام دا جڑا فارمولہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی دسائی ہوئی بات ہے، ان دے اندر کسے قسم دا شک نہیں۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اگر دو تاجر، دو کاروباری آپس اندر تجارت کریں دی واری سچ اختیار کرن، جڑا خرید و فروخت کرنا پہ، جڑا خرید کرنا پہ وہ بھی سچ بولے، جڑا فروخت کرنا پہ وہ بھی سچ بولے، اے بے کریں دی واری، لین دین کریں دی واری، معاہدہ کریں دی واری اگر سچ اختیار کرن، نبی علیہ السلام نے فرمایا بورک لہما، اللہ تبارک و تعالی اے خرید و فروخت کرنے والے، بے کرنے والے، اے لین دین اور معاملہ کرنے والے، کاروبار اور تجارت کرنے والے دو مسلمانے دے درمیان سچ اختیار کرنے دی برکت نال اللہ انہیں دی تجارت اور کاروبار جو برکت پیدا کر دے سے۔ گویا کہ برکت دا ذریعہ سچ ہے، سچ اختیار کرنا چاہیے۔ آج سارے اندر جھوٹ اتنے ہیں کہ جس دی انتہا نہیں، سارے گھران دے اندر جھوٹ ہے، ساری مارکیٹ دے اندر جھوٹ ہے، سارے معاملات اندر جھوٹ ہے، این واسطے اتفاق نہیں رہا، جھوٹ دی وجہ تو سارے اندر محبت نہیں رہی، جھوٹ دی وجہ تو سارے اندر او برکت نہیں رہی۔ این واسطے بنیادی جڑی چیز ہے نا، نبی علیہ السلام دی سیرت دا پروگرام سنن آئے ہو، اور آپ دی سیرت کیا آئی؟ آپ دی سیرت کیا آئی؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا سب تو جڑا امتیازی تعارف آ وہی ہویا کہ آپ صادق الامین ہیں، آپ سچے ہیں۔ آپ جڑے ویلے چل دے ہوئے مکے دے گلیاں ہیں چلے نا تے لوگاں دی نظر پائے ونجیا تے بلا ساخت با ایس ایمیں بغیر کہیں سوچے سمجھے انہاں دی زبان میں جو جملہ نکلدا جا الصادق الامین کہ سچے آگئے۔ صاحب نبی علیہ السلام دی سیرت تے عمل کرنا چاہیے اور سچ اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر تو کو شیخ محترم دا پیغام بھی موصول ہوئے، لیکن تساں ویسے بھی جڑا توڑا سارا تعارف مشہور ہے نا بھی اساں اپنے دی بزرگیں دی علماء دی تا مننی نہیں، کتنا کیمرے لگے ہوئے، توڑا پروگرام لائیو چلدا پہ، ریکارڈنگ چلدی پیے، بغیر مسئلہ کالے جڑے باقی غیر مسالک دے لوگ ہیں انہاں دی نظر توڑے نظم تے ہوندی ہے، جلسیاں دے نظم تے کہ انہاں دے اندر نظم و ضبط کتنا ہے۔ میں توڑا مہمان بھی ہاں، دور تو بھی آیا، شیخ محترم دا پیغام بھی تو کو ملیے، میری گزارش ہے کہ ساتھی تشریف رکھو، اگر کہیں ساتھی میری بات سن گی دیئے تو شفقت فرماؤ، جڑے ساتھی اگو تشریف فرماؤ قریب قریب تھی اگر تسا چلو جگہ پیدا کرو، اے سجے پاسے آ جاؤ، ویکھو کتنی دیر تک تسی مطلب کیویں کھڑے رہو گے، اگے آ جاؤ، قریب آ جاؤ، جزاکم اللہ۔ جیڑا بندہ مہمان دی من گنے تو انشاءاللہ مہمان بھی توڑے حق کے دعا کرے سن، تشریف گیا نو علماء نال محبت دا، نظم نال محبت دا ثبوت دو، تشریف گیا نو بھئی ایک گیٹ کم از کم چھوڑ دو، دیکھو نظم دا مظاہرہ کرو، جتنا ساتھی تسا اندر تشریف فرمائی ہوئے میرے خیال ہے دگنے لوگ باہر ہیں، اگر تسا سارے اندر آونجو تے نظم پیدا تھی اس، جزاکم اللہ خیرہ۔ تے میں جڑی بات عرض بیٹھا کرنا وہ بھی توجہ نال سماعت کرو، وقت بڑا تھوڑا ہے، میں چاہنا کہ میں تو کوئی عمل دی کوئی خیر دی بات کروں، وہ یہ کہ سا کو کیا اختیار کرنا چاہیے؟ بولو سچ کیا اختیار کرنا چاہیے؟ سچ اختیار کرنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام دا پیغام، توجہ میری طرف بھائی، ساتھی بہت جتنا جگہ مل دی ہے، جناب نبی کریم علیہ السلام دا پیغام تھوڑا جہاں والیہ میں دا کھول دے تے بیس تھوڑی کم کر دے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تسا سچ اختیار کرو، سچ تو کو نیکی دی طرف گنوے سی، نیکی تو کو جنت دی طرف گنوے سی۔ جڑے ویلے بندے دے اندر سچا ونجے، انہی زبان سچی بن ونجے، عمل بندے دا سچا بن ونجے، عقیدہ بندے دا سچا بن ونجے، بندہ دل دماغ دا سچا بن ونجے، بندہ اپنے وعدے دا سچا بن ونجے، اللہ تبارک و تعالیٰ دے بدلے دے اندر برکت دے خیر تے پر نالے کھولنے دے، اللہ برکت پیدا کرنے دے۔ قرآن کریم دے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمائے دنیا کائنات والے ہو، جڑے ویلے معاشر دا دین لگا ہویا ہو سی، قیامت دا دین لگا ہویا ہو سی، نفس و نفسی دا عالم ہو سی، کوئی کہیں دی خاطر کوئی جزاکم اللہ خیر، ماشاءاللہ، اہلاً و سہلاً، مرحبا۔
ساتھی قریب قریب تشریف لے آؤ، ساتھی مؤدبانہ گزارش ہے قریب قریب تشریف لے۔ تو انہوں کہہ رہا ہوں بابا جی پائی جان جڑے سامنے مینوں تاک رہے ہو سارے علماء تو قریب قریب ہو جاؤ ذرا، ہلو ذرا سارے ساتھی قریب ہو جاؤ۔ بڑا مشکل کام ہے آج دے دور اس کسی نو ہلانا، بڑا مشکل ہے۔ اپنی اپنی جگہ تو ہلو میرے بھائیوں، ماشاءاللہ قائدین دی زیارت کرو، مشائخ دی زیارت کرو۔ ویکھو ادھر ذرا قرآن مجید دے اندر اللہ تعالیٰ نے توجہ میرے وال، اللہ تعالیٰ نے فرمائے جیڑا بندہ سچ اختیار کرے، توجہ میرے وال بھائی جان، جیڑا بندہ سچ اختیار کرے، جیڑے بندے دے اندر سچ آونجے ہوں دا نتیجہ کیا نکل سی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائے یوم ینفع الصادقین صدقہم، قیامت لڑی معاشر دے دی، نہ بندے کو بندے دی اولاد نے نفع دیونے، نہ بندے کو بندے دے مال نے نفع دیونے، نہ بندے کو بندے دے عہدے نے نفع دیونے۔ کل قیامت لڑی کوئی چیز نے نفع نہیں دیونا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، نہ مال نے نفع دیونے نہ پترہ نے نفع دیونے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے بے مقام دے فرمائے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ قیامت لڑی کئی شے نے نفع نہیں دیونا۔ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبته وأخیه وفصیلته التي تؤویہ۔ کوئی رشتہ نفع نہ دے سی، بندے دی کمائی نے نفع نہیں دیونا، بندے دے پترہ نے نفع نہیں دیونا۔ معاشر دے نہیں اللہ کریم دی عدالت دے اندر رب دے سامنے جے ایماندار کو نفع دے سی، مسلمان بندے کو فائدہ دے سی تا کیڑی شے؟ بندے دی زندگی دے اندر کیتی ہوئی سچائی نے نفع دیونے، بندے دی زندگی دے اندر اختیار کیتے ہوئے سچ نے نفع دیونے۔ جے بندہ سچا ہو سی سچائی بڑا نفع دے سی، جے بندے دا عمل سچا ہویا تے سچائی نے بڑا نفع دیونے۔ نفع کیا دے سی؟ پسینے کے نفع دے سی۔ سچا بندہ پسینے دے اندر شرابور کہنا ہو سی۔ قیامت لنی اللہ کریم نے سچے بندے کو رسوائی کے بچا چھوڑنے، اللہ کریم نے قیامت لنی سچے بندے کو ذلت کے بچا چھوڑنے، اللہ نے سورج دی تپش کے بچا چھوڑنے۔ سچ اختیار کرنا چاہیے تاکہ دنیا دے اندر بھی برکت آونگے، تاکہ آخرت دے اندر بھی فائدہ ہوونگے۔ ہی مستے اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمائے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایماندارو اللہ دی ذات کے ڈر ونجو، اے ایمان دے دعوے دارو، اے نمازاں دی پابندی کرنے والے ہو، اے اپنے آپ کو مسلمان سناون والے ہو، اللہ دی ذات کے ڈر ونجو۔ تواڈے دلاں دے اندر اللہ دی ذات دا ڈر ہونا چاہیے۔ یا اللہ ڈروں کیویں تے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ فرمائے اتقوا اللہ، اللہ کے ڈر ونجو وکونوا مع الصادقین، اپنا شمار سچے دے وچ کر لیو۔ تواڈی جماعت سچی ہونی چاہیے، تواڈے دوست سچے ہونے چاہیے، تواڈے معاملات سچے ہونے چاہیے، تو سا شامل سچے لوگیں دے اندر ہو، تواڈا شمار سچے دے اندر ہوئے۔ اللہ پاک نے فرمائے جڑے ویلے سچے بن گئے سو تواڈا شمار سچے جو وے سی، اللہ تواڈے معاملات آسان کر دے سی۔ یا اللہ سچے کون سچے تے کنہ دے نال شامل ہونے؟ اللہ کریم نے فرمایا دنیا کائنات والے ہو، سب تو پہلے میں اللہ کریم دی ذات سچی ذات ہے، میں اللہ کریم دی ذات سچے چرال ونجو، سچے اپنے آپ کو شامل کر گنو، سچے دے اندر اپنا شمار کر گنو، میں اللہ کریم دی ذات سچی ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا، بات دے
اعتبار نال گفتگو دے اعتبار نال اللہ کریم کے ود کوئی سچا نہیں سچے دی جماعت جلال دا مانا ہے تسا اللہ کریم دے نال رل ونجو اللہ کریم دی ذات سچی ہے تسا اپنا شمار اللہ کریم علی جماعت اس کر لو یا اللہ دنیا کائنات جکون سچے ہیں تے کنہ دے نال شامل ہوئی ہے یا اللہ کون سچے ہیں تے کنہ دے نال شمار ہوئے سارا اللہ فرمے دے جتنا نبی گزرین جتنا رسول گزرین جتنا پیغمبر گزرین سارے برگزیدہ بندے ساریاں مقدس ہستیاں سارے اولو العظم انبیاء تے رسول اللہ کریم نے فرمائے سارے سچے ان زبان دے سچے عمل دے سچے عقیدے دے سچے ظاہر دے بھی سچے باطن دے بھی سچے وذکر فی الکتاب ابراہیم انہو کان صدیق النبیہ ذکر کرو کتاب الخدا دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دا او اللہ دے سچے نبی وذکر فی الکتاب اسماعیل انہو کان صادق الوعد وکان رسول النبی ذکر کرو حضرت اسماعیل نبی دا او وعدے دا سچا نبی آئی وذکر فی الکتاب ادریس انہو کان صدیق النبی ذکر کرو کتاب الخدا دے اندر حضرت ادریس علیہ السلام دا اللہ دے نبی ادریس سچے نبی یوسف ایوہ الصدیق حضرت یوسف علیہ السلام بھی سچے سچے دی جماعت جلال ونجو سچے دی جماعت جمبل ونجو اللہ کریم دی ذات بھی سچی ہے تے اللہ دے نبی پیغمبر بھی سارے سچے ہیں اللہ کریم نے فرمائے جڑے نبی پیغمبر دا تساں کلمہ پڑھ دے ہو جڑا آخری نبی بن کے آئے ختم نبوت دا تاجدار بن کے آئے جڑا سید الانبیاء بن کے آئے جڑا سید المرسلین بن کے آئے جڑا ساری کائنات دا سید بن کے آئے جڑا ساری کائنات دا امام بن کے آئے جڑا امام الانبیاء بن کے آئے جڑا امام اعظم بن کے آئے جندے نال دا کائنات رب نے سونا نہیں بنایا جندے نال دا کائنات رب نے سیانا نہیں بنایا او پیغمبر جندہ تسا کلمہ پڑھ دے ہو او پیغمبر جندہ چلنا بھی رحمت ہے او پیغمبر جندہ مہن بھی رحمت ہے او پیغمبر جندہ سمن بھی رحمت ہے او پیغمبر جندہ جاگن بھی رحمت ہے اللہ فرمائے دے میں اللہ کریم دی ذات سچی ذات ہے تے جتنا بھی انبیاء گزرے سارے نبی برگزیدہ سچے ہیں تے نبیاں دا سردار نبی آمنہ دا لال نبی عبداللہ دا چن نبی قریشیاں دا سردار نبی جڑا ساری کائنات دا نواب نبی ہے جڑا اپنے دا بھی سردار جڑا پرائیں دا بھی سردار اللہ فرمائے دے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے بن کے آیا آپ بھی سچے ہیں آپ دا ماٹو ہے کہ آپ سچے ہیں آپ دا تعارف ہے کہ آپ سچے ہیں آپ دی عظمت ہے کہ آپ سچے ہیں آپ دا مقام ہے کہ آپ دے سچے ہیں آپ دی ختم نبوت ہے کہ آپ سچے ہیں آپ دی بات ساری کائنات واسطے ہدایت دا ذریعہ ہے کہ آپ سچے ہیں ساری کائنات واسطے آپ آخری نبی بن کے آئے کیونکہ آپ سچے ہیں اللہ کریم نے فرمائے پیغمبر نے زندگی دے اندر کریں ایسی ویسی بات نہ کی تھی آپ جب نہیں بولے ہیں سچ بولے ہیں اپنے تے اپنے دشمن بھی قرار کرے ہیں یکذب محمد اذا حدثا مسلمانہ دا پیغمبر تے آمنہ دا لال اللہ دا پیغمبر محمد کریم جنن بھی بولے جڑے ویلے بھی بولے سوائے سچ دے نہیں بولے لوگا کیا اختیار کرنا چاہیے ہے سچ ادھر ویکھو جی کیڑی شے اختیار کرنی چاہیے بولو موبائل تے بیل تے گھنٹی آ جائے نا جی تے بندہ اپنے بچے نو دے دیندا ہے تے یس کر تے انہاں نو کہے کہ ابا جی گھر نہیں بیٹھے سچ دی تعلیم دے رہے ہو نا جی اگے پھر تہاڈا ہوندا ہے نا وہ تہاڈے تو بھی اگے دو چار قدم وہ پھر یس کر کے کہندا ہے چاچو ابو جی کہہ رہے ہیں میں گھر نہیں بیٹھا
گل پوری ہو جاندی ہے سچے بنو جڑے ویلے سچے بن سو اللہ سارے مسئلے آسان کر دے سی رسوائی کے بچنے تے سچ اختیار کرو جڑے ویلے بندہ سچ اختیار کرے اللہ کریم بندے دے مسائل آسان کرنے ہوں گے اللہ کریم نے فرمائے جڑے ویلے بندہ سچ بولے اللہ کریم دے مسئلے آسان کرنے میں آمنہ دے لال سچیاں اللہ دے پیغمبر سچیاں جڑے ویلے آپ پہاڑی تے چڑھے کھڑے ہیں اللہ کریم دی توحید آواز کرن دی خاطر ختم نبوت دا اعلان کرن دی خاطر اللہ دے پاک پیغمبر کھڑے ہوئے ہیں اللہ پاکا ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ پیش کریں دا رہ گئی ہر پیغمبر کو کوئی نہ کوئی دلیل دیں دا رہ گئی میں مکہ علی کو ختم نبوت دا اعلان پیا کریں گا یا اللہ جے میرے کے دلیل منگن تو میں دلیل کیا دیں یا اللہ میں معجزہ کیا پیش کرا توجہ کرائے ذرا اے بات دھیان دیوائے اللہ کریم نے فرمایا میرے پیغمبر تو آپ کو معجزے دی کیا ضرورت ہے تو سا جا کر کے پیش کرو اللہ دی توحید دی دعوت جے مکہ دے قریشی تو آنے کے دلیل تے معجزہ طلب کرن وال تو سا کیا کرنے اپنی گزری ہوئی 40 سالہ مبارک تے پکیزہ سچی تے سچی زندگی دیاں بہارا پیش کرنے مجالے جو کوئی بندہ اگلی کھڑی کر دکھاوے تو آدھی 40 سالہ گزری ہوئی زندگی تو آدھا معجزہ ہے لام روکا تو آدھی زندگی دے گزرے ہوئے سارے ایام تو آدھے واسطے معجزہ ہے لام روکا تو آدھی زندگی دے گزری ہوئے ایک ایک لحظہ تو آدھا معجزہ ہے اللہ دے پیغمبر اپنی زندگی دی سچائی پیش کرنے ہو بلا کون ہے جڑا تو آدھی زندگی دی سچائی تے انگلی کھڑی کر لگاوے آپ نے فرمائے 40 سال دا عرصہ میں تو آدھے گزارے دسواں بلا کریں ہیر پھر میری زبان تو سنے ہوئے سارے جواب کڑے ہیں اساں بڑے تجربے کی دن سے لین دین کر کے تجربے کی دن سے خوشی غمیے چے شرکت کر کے تجربے کی دن سے اساں توارے نال سفر کر کے تجربے کی دن سے اساں تجربے کرن دے بعد جربنا کا اللہ اللہ دے نبی اساں بڑے تجربے کی دن تو وہ سچا باتیں سے تھوڑا بچپن بھی سچا تھوڑا لڑکپن بھی سچا تھوڑی جوانی بھی سچی تھوڑا بڑھاپا بھی سچا اللہ کریم نے فرمائے اے امتیو تو سائی میں سچے بڑھو جی میں تھوڑا حبیب تے پیغمبر سچا جی میں آمنہ دلال سچا ساری دنیا منے دی آئی کہ اساں کریں توڑے کے جھوٹ نہیں پاتا جیڑے ویلے گلی وچوں گزر کے آمینہ سارے آکھن تے مجبور تھی میں جا صادق الامین واقع معراج دی بات توڑے سامنے امام کائنات نے معراج دا ذکر کی تھا ساری دنیا دے لوگ جڑے آپ دی نبوت دے منکرن سارے انکار کرن لگ گئے ابو جہل اینڈ کمپنی انکار کرن لگ گئی جڑے ویلے بات جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تک پہنچی ہے حضرت صدیق اکبر نے جواب دیتا کائنات دا نظام درہم برہم ہو سکتے میں ابو بکر دا عقیدہ ہے اللہ دا پیغمبر کریں جھوٹ نہیں بول سکتا امتیوں نبی دے ہو تے بلیں دے جھوٹ ہو تاجرے تے جھوٹ بول کے تجارت کریں دے برکت کیویں آوے اتفاق کیویں آوے اساں گھریں چ بہ کے جھوٹ بولیں دے اتفاق کیویں آوے میں اپنے شاگردیں دے سامنے بہ کے جھوٹ بولا میری رسپیکٹ تے عزت کیویں ہو سی میں اپنی اولاد دے سامنے بہ کے جھوٹ بولا ماں باپ والا درجہ میں کو کیویں نصیب ہو سی میں اپنی بیوی تے گھر والی دے سامنے بہ کے جھوٹ بولا میرا خامد والا درجہ کیویں بحال راسی میں مسلمان ہو کے جھوٹ بولا تے میرا اسلام کی میرا سی میں ایماندار ہو کے جھوٹ بولا میرا ایمان کی میرا سی اللہ فرمائے دے میں اللہ دی ذات سچی ہے سارے نبی تے پیغمبر دے رسول سچے ہیں تے حتیٰ کہ امام الانبیاء اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد کریم بھی زبان دے سچے ہیں جڑے ویلے تساں سچ اختیار کرے سو میں اللہ دنیا جب برکت پیدا کرے سا دے آخرت بھی میں اللہ تو سونی بڑا نعرہ تکبیر عظمت
نبی کریم علیہ السلام بس میں چند باتاں قائدین دا احترام اگرچہ میرے ذمہ جڑا وقت لایا گئے وہ تقریباً 45 تو 50 منٹ لیکن چونکہ قائدین آگن بزرگ تشریف فرمائے بالکل ہی نامناسب بس میں ایک قدی بات کر کے بات ختم توجہ ہے انشاءاللہ بھائی توجہ ہے کیا کرنے ساتھ تو ساری زندگی نہیں بولنا آنکھو انشاءاللہ شاباشی ہے یہ تمہاری توجہ ہے انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولنا تو کیا بولنا ہے بولو بولو کیا بولنا ہے اچھا بھئی صبح دی نماز پڑھی سی کہندہ ہے مولوی صاحب جے ایمان ضائع نہ کراؤ نا تے نہیں پڑھی ایمان ضائع نہ کراؤ تے یعنی نماز بھی نہیں پڑھی تو میرا ایمان بھی ضائع تو اڈا ایمان تے جتنی مرضی جھوٹ بولو ضائع جتنی مرضی نمازاں چھڑی جاؤ ضائع نہیں ہوندہ نا نہیں نا ایمان دا کیا فائدہ ہے اگر بندہ جھوٹ بولے سارا گزارا ہی جھوٹ دیں اللہ تعالیٰ نے فرمائے سچ اختیار کرو بولو کیا اختیار کرو بولو سارے جواب دو کیا بولو سچ اختیار کرنا چاہیے حضرت صدیق اکبر آکھن لگے میرے نبی کریں جھوٹ بولو بولو جھوٹ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جیڑے ویلے ابو جہل کوئے بات کیتی ہیں تے اپنے گھر دے باہر نکل کے روانہ ہوئے تے نبی علیہ السلام دو چل پے ارڑے خدرہ صدیق چل کے آون لگ گئے اللہ کریم نے آسمان تو حضرت جبریل کو روانہ فرمایا حضرت جبریل سید الملائکہ آئے آ کر کے امام کائنات دے سامنے پیش ہوئے تے آکھن لگے اللہ دے پیغمبر ابو قحافہ دا بیٹا ابو بکر اندہ پہ تے آج جڑی بات توڑے کانڈ پیچھو کر کے اندہ پہ حضرت ابو بکر دے جملے ارشان دے رب کو بڑے پسند ہیں آج دے ابو بکر نہیں بلکہ صدیق اکبر ہے آج دے بعد ابو بکر صدیق جڑا سچ دی تصدیق کرے میں اللہ کریم کو صدیق دا لقب عطا پیا کرا والذی جاء بالصدق وصدق به ہم المتقون اللہ کریم بڑا خوش ہونے جڑے ویلے بندہ زمین تے سچ اختیار کرے یا تو بندہ کلمہ نہ پڑھیا جے کلمہ پڑھ گی دس والا بندے کو سچ بولنا چاہیے جھوٹ نال نفرت کرنی چاہیے سچ بندے دا بیڑا پار کر دے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام جڑے ویلے ایک بندے نال سواری دا سودا کی دوانے اشارہ سمجھ حضرت خزیمہ نے گواہی دیتی ہے امام کائنات نے تو رنال سودا کی تھے اللہ دے پیغمبر نے وہ سواری والا معاملہ کلیئر کی تھے آپ نے فرمائے خزیمہ جڑے ویلے میں معاہدہ کیتا تو تے ہمیں کوئی نہ تحقی میں گواہی جدیتی ہے پہلے پوچھیں تے تصدیق تا کریں حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ وعدن اللہ دے نبی تصدیق تے ان دی بات دی کری نہیں ہے جڑا اپنی مرضی نال بولے تو ساندے ہو تو آدھی زبان دی جنبے سے جنوی ہوئی ہے عرشاں والے رب دی مرضی نال ہوئی ہے اپنی مرضی نال تو سا کریں بولے ہی نہیں اللہ کریم دی مرضی نال بولے رہے ہو اگر میں تواری بات دی تصدیق کرا میں آپ اپنے کنہ نال توارے منہ زبان مبارک کے سنے بھی تو صاحب فرمے لے کھڑے آوے بات ہو گئی ہے والوی میں تصدیق کرا میں کو خطرہ کہ میرا ایمان ضائع نہ ہو بنے تا کر کے میں گواہی جلی دیئے امام کائنات حضرت خزیمہ کو مسجد نبوی اجگن ہے آپ نے فرمائے صحابہ کرام ایک جان دے ہو جیا سی جان دے ادھا نا خزیمہ ہے آپ نے فرمایا آج دے بعد اگر کئی مقدمے دے دو گواہ ضرورت ہوئے تے تو اکو حضرت خزیمہ لب پوے تے مل پوے خزیمہ دے ملن دے بعد دوجے گواہ لبھن دی لوڑ نہیں خزیمہ کلے دی گواہی رب نے دو دے برابر کر چھوڑی
وجہ کیا آئی؟ حضرت خزیمہ دا عقیدہ، حضرت صدیق اکبر دا عقیدہ، نبی کریم دے یاران دا عقیدہ، اللہ دے پاک پیغمبر جنائی بولے لیانا سچ بولے لیانا، میرے نبی کریم علیہ السلام بھی سچے ہیں، اللہ دے سارے نبی بھی سچے ہیں، تے صحابہ بھی سچے ہیں، سادہ دین بھی سچا ہے، سادہ مسلک بھی سچا ہے، سادہ قرآن بھی سچا ہے، ساری حدیث بھی سچی ہے۔ جڑے ویلے بندہ سچ بولے اللہ مسئلے حل کر لیں۔ آخری جملے اپنے پلے پاؤ تے میں کو سلام، سچے بندے کو بھات آگ نہیں جلیں دی ہوندی، حضرت ابراہیم وستے گلزار بن گئی ہے، سچے بندے کو چھری نہیں کٹیں دی ہوندی، حضرت اسماعیل محفوظ ہو گئے، سچے بندے کو اندھا تے گہرا تے کنواں پریشان نہیں کرنا ہوگا، حضرت یوسف کو اللہ نے عزیز مصر دے تخت تے براجمان کی تھا۔ جڑے ویلے بندہ سچا بنوانجے اللہ دی دنیا ہی سونی کرنے دے، اللہ آخرت ہی سونی کرنے دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔